وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو باپ کی معمولی تنخواہ اس کے اخراجات پورا کرنے سے قاصر تھی۔ ماں کو وراثت میں 6 مرلے کا ایک پلاٹ ملا تھا۔ اس کے کاغذات اپنے بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر افسر بنے گا تو ایسے کئی پلاٹ خریدے گا۔ چل میرا بچہ، یہ پلاٹ بیچ کر اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر۔ اس طرح اس کی پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اسے اچھی سی جاب بھی ملی۔ یوں خاندان کے برے دن ختم ہو گئے۔ چند عرصے کے بعد ماں باپ کے لیے یہ خوشی اس وقت عارضی ثابت ہوئی جب پسند کی شادی کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو باپ کی کل پینشن یعنی 8,000 روپے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنا الگ گھر بسا لیا۔ اس کے اپنے گھر میں گاڑی سے لے کر ایئر کنڈیشن تک کی ہر سہولت میسر تھی، جبکہ دوسری جانب اس کی ماں بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ باپ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چل کر حکیم صاحب سے اس کے لیے تازہ دوا لے کر آتا، جبکہ باقی وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دیسی پنکھے سے اپنی بیوی کے پسینے پونچھنے کی ناکام کوشش میں مصروف رہا کرتا۔ ایک دن شدید بخار کی وجہ سے ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ جب ماں کو کھانسی کا دورہ پڑا تو آس پڑوس کے لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر ماں سے کوئی بھی بات پوچھ لیتا، اس کا جواب بس یہی ہوتا کہ میرا بچہ، میرا بچہ۔ کسی نے جا کر بیٹے کو خبر دی کہ ہسپتال کے بیڈ پر آپ کی ماں زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو یاد کر رہی ہے۔ اچانک اس کے قدم گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اسے دھکا دے کر گاڑی میں سوار ہوا۔ آج اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر وہ ہسپتال پہنچا اور سیدھا اس وارڈ میں وارد ہوا جہاں اس کی ماں موت کی سرحد پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ وارڈ میں داخل ہوا تو ڈاکٹر ماں کے علاج میں مصروف تھا۔ اس نے جا کر ماں سے لپٹنے کی کوشش کی۔ جب ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں پہلے ہی کسی نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر لفظوں کے چھلنی کر دینے والے اسلحے سے اس پر حملہ آور ہوا۔ جب ڈاکٹر ڈانٹ ڈپٹ کی تمام حدیں پار کر چکا تو اچانک ماں کے مردہ نما وجود میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور ان کے لرزتے ہونٹوں سے زندگی کے آخری الفاظ ادا ہوئے، تم میرے بچے کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ماں نے گردن لڑکا دیا اور ہمیشہ کے لیے فلک کے اس پار چلی گئی۔ دوستو، یہ آج عموماً ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ماں جیسی دولت آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی تو ایسی دولت آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ ماں باپ جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، اور ہاں یہ مکافات عمل ہے اور یہ آپ کو زندگی میں ہی مل کر رہتا ہے، چاہے آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح کیا ہو یا غلط۔ دونوں صورتوں میں اس کا نتیجہ آپ کو زندگی میں ہی مل جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں اور ان کو کبھی مایوس مت چھوڑیں، اکیلا مت چھوڑیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک انہیں لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے صدقے ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ رب العزت میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔